امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اوپر ہونے والے مصائب کو سنے اور ان مصائب پر آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ صحرا کے زرہوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بحر الانوار میں روایت ہے کہ ایک مہمار کہتا ہے کہ ایک دفعہ ابن زیاد نے مجھے کوفہ کے قلعے کی مرمت کے لیے بلایا، جو اس وقت اس کا سرکاری دفتر تھا۔ میں کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن کوفہ کے کوچہ و بازار سے ایک شور بلند ہوا۔ میں نے ساتھ والے مزدور سے اس بے تحاشا شور کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ عراق میں ایک خارجی نے امیر شام یزید ابن معاویہ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگ کے دوران مارا گیا۔ اب اس کے اور اس کے صحابیوں کے سر بازار کوفہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا اس شخص کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا حسین ابن علی۔ جب میں نے یہ سنا تو اس مزدور کو کسی بہانے سے باہر بھیجا اور خوب رویا اور اپنا منہ پیٹا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ بس میں وہاں سے چلا اور چلتے چلتے محلہ کرناس میں جا پہنچا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ 40 بے پالان اونٹ آ رہے ہیں جن پر بچے اور مستورات سوار ہیں۔ آگے والے اونٹ پر سوار کو میں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ علی زین العابدین ہیں، جن کے گلے میں اس قدر وزنی طوق تھا، آپ کے نازک گلے کی رگوں سے خون جاری تھا اور ہاتھوں کو زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا۔ آپ گریہ کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے بدترین امت، تم نے اپنی نبی کی اولاد کو بے گناہ قتل کیا، ان کی اہل بیت کو قید کیا، اپنی رسول کی حرمت کا بالکل پاس نہ کیا۔ روز قیامت ہم اپنے نانا سے تمہارے اس ظلم کی شکایت کریں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اے امت جفاکار، تم نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے پالان اونٹوں پر شہر بشہر پھرا رہے ہو، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہے ہو اور ہماری مصیبت پر تالیاں بجا رہے ہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کی مستورات ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو کسی عورت نے ان قیدیوں کی طرف صدقہ کی کھجوریں اور روٹیاں پھینکیں تو جناب کلثوم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل کوفہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اور بی بی کلثوم نے بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجوریں اور روٹیاں واپس پھینک دیں۔ مسلم کہتا ہے کہ ابھی بی بی کا کلام پورا نہ ہوا تھا تو میں نے ایک بلند شور دیکھا۔ کیا دیکھا کہ شہداء کے سر نیزوں پر سوار آ رہے ہیں۔ میں نے ایک انتہائی حسین چہرہ دیکھا جس کا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ اس چہرے پر خاک و خون لگا ہوا تھا۔ جب وہ سر بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آیا تو بی بی زینب بھائی کی مظلومیت اور بے قراری دیکھ کر بے قرار ہو گئیں اور غم کے مارے اپنا سر محمل کے ساتھ اتنے زور سے مارا کہ آپ کے پیشانی سے خون بہنے لگا، اور بھائی کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی غمگین آواز میں کہنے لگیں، اے بھیا حسین، یہ بدقسمت بہن تیرے پر قربان جائے۔ مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تیرا سر نوکے نیزہ پر دیکھوں گی۔ اے بھائی حسین، اپنی سکینہ سے تو بات کرو کہ قریب ہے کہ یہ بچی اپنے والد کی جدائی کی غم کی وجہ سے مر جائے گی۔ بھیا اسے کچھ تسلی دیں۔ بھائی جان، آپ تو ہماری معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کس قدر مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ بھیا حسین، ہم پر یہ ظلم آپ کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ بھائی حسین، اپنے بیٹے زین العابدین کو تو دیکھو، ظالموں نے اسے زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اس پر تعزیانے برسائے جاتے ہیں۔ کوئی اس کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو بلائیے
لگے اور اسے تسلی دیں۔ جس وقت اہل بیت کے سروں کو لے کر بازار کوفہ میں آئے تو تقریباً 1 گھنٹہ تک سیدانیاں دروازے کے پاس ٹھہری رہیں۔ حمید کہتا ہے کہ جب میں ان کے سروں کے پاس گیا تو امام حسین علیہ السلام سورہ کاف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کی مظلومیت کا واقعہ اصحاب کاف سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ منظر قیامت سے کم نہیں کہ اہل بیت رسول کے سر نوکے نیزہ پر سوار ہوں اور نبی کی بیٹیاں سر ننگے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ سلام ہو رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر، جن پر امت نے ظلموں کی انتہا کر دی۔